بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو روزے کے 6 آداب بتائے ہیں ہمارے مشائخ نے۔ ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت۔ سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت۔ جس طرح ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، اسی طرح نگاہوں کو بھی ناجائز کاموں کو دیکھنے سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح زبان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، گالی گلوچ سے، فحش باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اگر وہ بیوقوف نہ سمجھو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ بھئی تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسے لغویات کا جواب دینا مناسب نہیں ہے، خاص کر کے غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک غیبت اور روزے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت اور جھوٹ سے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال روزی تھے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ حالانکہ کچھ انہوں نے کام تو ایسا کیا نہیں تھکاوٹ کا، لیکن گناہ کیا، غیبت، اس کی وجہ سے آدمی کے اندر کی طاقت بھی جواب دینے لگی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، تجربہ اس کی تائید کرتا ہے۔ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق گنہگار لوگوں کی اکثر بری حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں، یعنی روزے کی حالت میں گناہ نہ کریں، خاص کر کے غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا تو ذکر نہیں، خواص مبتلا ہے، خواص یعنی علماء، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں۔ دینداروں کی مجلسیں بھی عام طور پر اس سے کم خالی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا گناہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ غیبت کر رہے ہوتے میں ایسا بولنے کا، غیبت تو میں کرنے کا، ایسا بول کر کے کر رہا ہے غیبت، پھر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے میں غیبت تو میں کرنے کا، پھر کیا کرنے کا، پھر ٹائم پاس کرنے کا۔ اس لیے کبھی بھی نا بات کرتے چرچا زیادہ کرنا نہیں کسی کے بارے میں، بات کرنا نہیں زیادہ، بات مسئلے مسائل دین کی بات کرنے میں عافیت۔ دوسرا کام ادھر ادھر گئے، کس کا تب ایک نام آتا ہے اس میں، کس کا تب پھر اس کی ذرا اچھائی بولتے بولتے برائی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ سماؤنڈ آئیں گے یہ سمجھ لے وہاں شروع کس کا تب آیا تو تذکرہ، اس سے کوئی بخشتا ہے کیا؟ کوئی بھی 100% سیدھا رہتا ہے کیا؟ نہیں نا، کچھ نہ کچھ تو خرابی رہیں گی انسان ہونے کے ناطے۔ 100% صحیح خالی انبیاء کیا بولتے ہیں، لے وہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سمجھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے، ہم لوگوں کو بہت اس پر غور کرنا، نوجوان خاص کر۔
قطرے قطرے کبھی کبھی نکل جاتے ہیں. اس لیے پیشاب کو جاتے ہوئے بہتر تو یہی ہے اس کے لیے الگ کپڑا استعمال کریں. کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ٹائم کہاں ہے ہم لوگوں کو؟ کہیں مسجد میں آتے ہیں تو کہاں الگ کپڑا کہاں رکھتا ہے کس کا رہتا ہے. اور کچھ لوگ ایک آتا ہے ادھر اس کے ٹوٹے میں نا الگ کپڑا رہتا ہے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ میں دیکھتا ہوں ابھی آتا ہے وہ پہن کے جاتا ہے, اس کے بعد پھر آ کے دوسرا پہن کے نماز پڑھتا ہے ہمیشہ ٹوٹے کے اندر. ہر ایک انسان ویسا کر نہیں سکتا نا, لیکن گھر میں کر سکتا ہے نا, گھر میں کر سکتا ہے نا, کرے. کیونکہ بولنے ہوتا ہے چھینٹے وینٹے کیا ہے, کوئی بھی احتیاط نہیں, ایسے کھڑے ہو کر کے کرتے. اس میں بہت اچھا ہے, ابھی ذرا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا سہولت ہے. پہلے وہ بھی نہیں تھا نا, ایک دم کھڑے کھڑے کرتے. اس میں تو پکا اڑتا ہے قطرے جو ہے نا, چھینٹے کپڑوں کو اڑتے ہیں. یہ کپڑوں کو اڑنا وہ الگ ہے. کچھ لوگوں کو قطرے قطرے آنے کا بھی کیا ہے, ایک مرض, ایک بیماری رہتی ہے, سمجھ رہے, اکثروں کو رہتے ہیں, سمجھ رہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشاب کر کے آ جاتا ہے, بعد میں نکلے جیسا لگتا ہے. کبھی کبھی تو سجدے میں جاتے ہوئے نکل جاتا ہے. ادھر وضو بھی گیا, نماز بھی, کپڑا بھی نہ پا, نماز بھی نہیں. اس لیے نماز سے پہلے جسٹ پہلے جو کرتے ہیں نا, ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے علماء نے اس کے لیے طریقہ بتایا, کھنکار کر کے کیا کرنا. کھنکارنے سے کیا ہوتا ہے, جو باقی پیشاب وغیرہ ہوتا ہے نا وہ پورا نکل جاتا ہے. ہمارا بھی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, میں ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کر کے. کچھ لوگ کھانستے تو ہم لوگ باہر سے چھیڑتے رہتے. دیوانے نہیں من ایسا کھانسنے کا, خاص مقصد سے کھانستے تاکہ پورا پیشاب کیا ہو جائے, نکل جائے. تو پیشاب کے قطرے اور چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے, احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں, سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے, اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہوتا ہے. بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. کسی کی بے عزتی کرنا یہ سب سے بدترین سود ہے. وہ خود سود کے بارے میں ہمارے کیا فرمایا, ایک سود کا 1 درہم کھانا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. اتنا گندا گناہ ہے. اور مسلمان کی بے عزتی کرنا اس سے بھی بڑا گندا گناہ. اس سے اندازہ رکھو, کسی بھی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں. میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ متعدد روایات جمع کر دوں, اس لیے کہ ہماری مجلس اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں, مگر مضمون دوسرا ہے, اس لیے اسی قدر پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے, مصیبت سے محفوظ فرمائے, اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیاہکار کو بھی محفوظ فرمائے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں. تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ ہے کان کی حفاظت. ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے, وہ اس کی طرف کان لگانا سننا بھی ناجائز ہے. جیسے غیبت کرنا ناجائز ہے, غیبت سننا بھی ناجائز ہے, گانے سننا بھی ناجائز ہے, گالی سننا بھی ناجائز ہے, جتنے بھی. اس لیے اس سے بھی بچیں. اور بھی 3 چیزیں آگے آئیں انشاءاللہ. روزے اس طرح ہم کھانے پینے سے ہم بچتے ہیں, اپنے زبان اور آنکھ کان وغیرہ کی حفاظت بھی کرنا روزے میں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے جیسے رکھنا چاہیے اس آداب کی اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اللہ ان لوگوں میں ہم سب مسلمانوں کو شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.